بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ٹھکانہ دیا ہم نے، لِابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت، بیت اللہ کے قریب، اور حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو بھی، وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور پاک صاف رکھنا میرے گھر کو، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِینَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَّعِ السُّجُود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کا اور خلیل اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ الرحمن اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، اس پورے گھرانے کا بیت اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح حضرت ابو طالب کا حضرت علی المرتضیٰ کا اور حضرت علی کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا، اس پورے گھرانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ان کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو جب تک ان ہستیوں کو اس موضوع میں ڈیفائن نہیں کریں گے، وضاحت نہیں کریں گے، تو موضوع ادھورا رہ جاتا ہے۔
بیت اللہ کے ساتھ جب تک خلیل اللہ ذبیح اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے بیت اللہ کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو بیت اللہ کو بھی 4 چاند لگائے ہیں تو ان ہستیوں نے لگائے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے نو مولود چھوٹے دودھ پیتے چند مہینے کے بچے اسماعیل کو اور اس بچے کی والدہ سیدہ حاجرہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کو ہمارے گھر کعبۃ اللہ بیت اللہ، جو اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں ایک پہاڑ کی ایک چٹان کی شکل میں منہدم ہو چکا تھا، صرف نشان باقی تھا، تو مرور زمانہ سے حالات و واقعات سے اور طوفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے بیت اللہ شریف تو تھا لیکن گر چکا تھا۔ از سر نو تعمیر کے لیے دوبارہ اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ اپنے باپ ابراہیم سے بھی پہلے وہاں پہنچے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اور عمر کتنی ہے؟ چند مہینے۔ والد صاحب ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، وہاں ان کے پاس ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاں بعد میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام خود اللہ رب العزت نے تجوید فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام یعقوب علیہ السلام تجوید فرمایا۔ تو یہ بعد میں سلسلہ چلا ہے، پہلے ایک ہی بیٹا تھا، بیویاں 2 ہیں، تو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں پہ کوئی پانی کا تالاب نہیں، نہر نہیں، دریا نہیں، چشمہ نہیں، فصل نہیں، درخت نہیں، کھیت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، زندگی کے آثار مفقود ہیں، لیکن وہاں ہمارا گھر بیت اللہ تو ہے کہ نہیں؟ تو بیت اللہ کے پاس جا کے اس ماں بیٹے کو چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام ساتھ لائے ہیں، نشاندہی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اماں جی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھا کر تھوڑا سا راشن دیا، پانی دیا، چند کھجوریں دیں اور چلنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں جہاں حد نگاہ تک کوئی انسان تو کجا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اشارہ آسمان کی طرف کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اماں جی نے فرمایا تھا،
اذن لا یضیعن اللہ، اگر آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پہاڑ سے اس پار پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ دعا والے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، دعا پہلے قبول ہو گئی۔ یا باری تعالیٰ اس وادی کو پھلوں سے بھر دے، لوگوں کے دل مائل کر دے، وہ خود بھی آئیں، دنیاوی نعمتیں بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ایسی دعا قبول ہوئی ہے، وہاں کبھی رش ختم ہی نہیں ہوا ہے۔ کافروں نے، ظالموں نے، ملحدوں نے کرونا ایک وائرس کے بہانے بہت بڑا فتنہ چھوڑا کہ بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، حرمین شریفین کریمین عظیمین کی رونقیں ختم کر دی جائیں، لیکن ان کی سازش اپنی موت آپ مر گئی۔ آج بھی بیت اللہ شریف میں، روضہ رسول اللہ شریف میں لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور کروڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ ہر مسلمان کا دل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو لوگ ہیں یا باری تعالیٰ تیری محبت رکھنے والے، اس گھر کی محبت رکھنے والے، ان کے دلوں کو ادھر مائل کر دے، مائل کر دے، ان کے دل میں بیت اللہ کی محبت رچ بس جائے، انہیں سکون ہی نہ آئے جب تک اس کی زیارت نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دیوانے، پروانے، مستانے پیدا کیے جنہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ صبح، نہ شام، نہ گرمی، نہ سردی، نہ غربت، نہ امارت، نہ مفلسی، نہ اپنی غریبی دیکھی ہے، نہ اپنا گھر بار دیکھا ہے، کاروبار دیکھا ہے۔ زندگی کے جس موڑ پہ بھی ان کی توجہ ادھر ہوئی ہے، سب کو چھوڑ کے رب تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے گھر کا ایسا پروانہ دیوانہ بنایا، دنیا کے لیے یادگار ہی بنا دیا۔ کل ایک آدمی بتا رہا تھا کہ سائیکل پہ ایک بندہ بیت اللہ گیا ہے، ادھر پاکستان سے۔ اب اس نے جو ایسٹیمیٹ لگایا، ضروری ساز و سامان بھی سارا اس نے سائیکل پہ رکھ لیا، کہیں مرمت کرنا پڑے وہ بھی، راشن پانی بھی، راستے کا تعین بھی، جس ملک میں جانا وہاں سے پرمیشن بھی، اور 2.5 مہینے کا یہ دورانیہ، اور 2.5 مہینے بعد جب وہ بیت اللہ پہنچے گا تو اندازہ کرو کیا عالم ہوگا اس بندے کا۔ ایک چاہت ہے، ایک محبت ہے، ایک لگن ہے، ایک چنتا ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ مدت گزری سکھ دینو جوگی سانگ بنان جی کردا،
2 چادریں حرام کی، وہ جوگیوں والا پردیسیوں والا لباس۔ اللہ مدت گزری سکھ دہنو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، پھیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ میرا جی گردا، میرا دل گردا، سونا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا۔ اللہ تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتھے عمراں لنگان نو جی کردا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ دنیا بھی جا رہی ہے، راشن پانی بھی جا رہا، کھانے بھی جا رہے ہیں، نعمتیں بھی جا رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، ان کی والدہ کو بٹھایا، دعا کی، واپس آ گئے۔ ادھر اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشمے، 1 دن 2 دن 3 دن بعد کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم۔ اب اماں جی نے بچے کی بے قراری دیکھی۔ اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے یا اس سے کم و بیش عمر ہے، انہیں زمین پہ لٹایا اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جیسے بچہ روتا ہے اور بھوک کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ تو اماں جان صفا پہاڑی پہ گئی، ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، دوڑتی ہوئی نیچے آئی، دوسری پہاڑی پہ چڑھی مروہ پہ، ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ 7 چکر لگائے، 1 2 3 4 5 6 7، صفا سے شروع کیے، مروہ پہ مکمل کیے۔ وہ 7 چکر ماں جی ہاجرہ کے اللہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کا حج اور عمرہ ہی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ نے یہاں ٹھہرایا، یہ پورا گھرانہ ہی عزت والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر تمہاری مثال تو ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ تو طبیعت مزاج میں بھی وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے، تو اس حوالے سے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم مثل ہیں کہ پورا گھرانہ ہی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا ہے، وقف ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ کسی کے پر پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ اماں جی نے نیچے دیکھا کہ یہاں کوئی آواز آ رہی، حرکت ہو رہی ہے، بچے کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں نیک بندیوں کو قدرت اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ آ کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام پر مارا یا ایڑی ماری ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور جب پانی جاری ہوا ہے تو وہ اتنا فوارے کی شکل میں ایسے ابھر کے آیا کہ ماں جی کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بچہ پانی کے اندر ہی نہ ڈوب جائے۔ فوراً بچے کو اٹھایا، سائڈ پہ کیا، اور ریت اکٹھی کر کے ایسا تالاب بنانے لگی، دائرہ بنانے لگی، اور ساتھ پانی سے کہہ رہی ہیں زم 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 زم، بعد میں زمزم بن گیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے
ٹھہر جا، رک جا۔ ایک روایت میں آتا ہے ساتھ یہ بھی کہا بیا زمزم بی ابی و امی زمزم، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، پانی دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ اب ٹھہر بھی جا، رک بھی جا، ہمیں پی تو لینے دے۔ اللہ رب العزت نے وہ نام اتنا پسند کیا ہے، کائنات کی زبان پہ زمزم ہی جاری ہو گیا ہے۔ اور اس پانی میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں رب نے پیاس ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، بھوک ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کے اندر بیماریوں کی شفا بھی رکھ دی ہے۔ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس نیت سے زمزم پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت پوری کر دیتے ہیں۔ دعا بھی سکھائی، فرمایا زمزم پینے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ یا باری تعالیٰ مجھے نفع والا علم عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ ایک حدیث میں اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا واسعا طیبا وشفاء من کل داء۔ نفع والا علم، عمل ایسا جو قبولیت والا ہو، رزق ایسا جو وافر و طیب و پکیزہ ہو، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ جو زمزم پیے گا رب تعالیٰ اس کو وہی کچھ عطا کرے گا جو اللہ سے مانگے گا۔ تو زمزم جہاں ہم پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا تبرک کے طور پر، جب بھی زمزم پئیں یہ دعا کریں یا باری تعالیٰ بلا کے پلا، رجا کے پلا، بلا کے پلا، رجا کے پلا۔ تو وہ چشمہ ایسا جاری ہوا ہے کہ دنیا کائنات کے اس دور کے جتنے بھی چشمے تھے سارے بند ہو چکے ہیں، زمزم آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ پاکستان کا ایک انجینئر تھا، نوائے وقت میں اس نے ایک مضمون لکھا، کہتا ہے ہم 12 افراد کی ڈیوٹی تھی زمزم کے کنویں کو نئی ٹیکنالوجی کے اندر منتقل کرنے پہ۔ جب یہ پائپ سسٹم آیا تو اس نے کہا ہم نے زمین کے نیچے کھدائی کی، 50-60 فٹ تک نیچے چلے گئے، بالکل زمزم کے نیچے آ کے جب ہم نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اوپر آتے گئے تو 20 فٹ نیچے تک صرف وہ پانی ہے، اس کے نیچے ہے ہی نہیں۔ آ کہاں سے رہا ہے؟ ختم ہی نہیں ہوتا۔ انجینئر دنیا حیران ہو گئی ہے، اور اخیر یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ پانی دنیا کا ہے ہی نہیں، رب جنت سے بھیج رہا ہے، کیونکہ جنت کی نعمت ہی ایسی لازوال ہوتی۔ ایک یہ، اور دوسرا حجر اسود، وہ جنت کا پتھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو جو ایمان کی حالت میں بوسہ دے گا، چومے گا، اس کا استلام کرے گا، دور سے اشارہ کر کے طواف کرے گا، قیامت کے دن اس حجر اسود کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل و صورت عطا کریں گے۔ یہ اس ایمان والے بندے اور بندی کے حق میں ایمان کی گواہی دے گا، اور جس کے حق میں حجر اسود گواہی دے وہ گواہی یقیناً قبول ہوگی۔ وہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعائیں کرتے گئے قبولیت کی مور لگتی گئی جو دعا کرتے گئے اللہ قبول فرماتے گئے بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے تو میں طواف شروع کہاں سے کریں جبریل جنت سے پتھر لائے حجر اسود کہ اے پیارے خلیل اللہ اس کو اس جگہ فٹ کر دیں اللہ کا حکم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجر اسود لایا گیا تھا جنت سے اس وقت وہ سارے کا سارا دودھ سے زیادہ سفید تھا اب لوگوں نے چوم چوم کے اپنے گناہ اس تک منتقل کیے ہیں وہ لوگوں کے گناہ چوس رہا ہے نشافہ ہے چوس رہا ہے وہ سیاہی چوس ہے گناہ چوس ہے لوگوں کے گناہ چوستا ہے اور لوگ پاک صاف ہوتے ہیں اور اس نے گناہ چوس کے اپنے آپ کو سیاہ کر لیا ہے اور ایمان والوں کو پاک صاف کر دیا ہے تو پہلے حجر ابیض تھا پھر حجر اسود مشہور ہو گیا پہلے سفید تھا اب کالا ہو چکا ہے پتھر بھی گناہ کا اثر رکھتا ہے اثر محسوس کرتا ہے تو جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اس پہ کتنا اثر ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پتھر سے عبرت حاصل کریں نصیحت پکڑیں اور اپنے دل کو کالا پتھر بننے سے پہلے حجر اسود جیسے نازل ہوا تھا اس کی طرح دل کو اتنا صاف کریں کہ دودھ سے زیادہ چمک اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اور پاک صاف کس سے رکھنا ہے ہر قسم کے شرک سے پاک صاف رکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے دور میں اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے دور میں اس کی ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھا ہے وہاں کوئی کچرا نہیں پھیلنے دیا وہاں کوئی کیچڑ نہیں ہونے دیا وہاں گندگی نہیں ہونے دی اور وہاں شرک کی نجاست بھی نہیں ہونے دی وقت گزرتا رہا دنیا ایسی بدلی کہ مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ہی بت بنا کے بیت اللہ میں رکھ کے شرک شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو صاف کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آل ابراہیم آل اسماعیل سے ہیں جن کا نامی اسم گرامی محمد ہے جن جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کام بھی ایسا کیا کہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو شرک سے پاک ہی کر دیا ہے تو یہاں تک اس آیت میں اب باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور جب ٹھکانہ دیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب اللہ تشرک بی شیئا
اور فرمایا ہرگز نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی کو بھی، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک صاف رکھنا میرے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔